کہ حق کو دلیل کے ساتھ پہچاننے کا نام علم ہے۔ 4 لوگ اس خسارے سے بچ سکتے ہیں۔ یہ دعوت کا میدان پھولوں کی سیج نہیں ہے۔ علم آ جانے کے بعد عمل کرنا انتہائی ضروری ہے۔ قوم یہود کی گمراہی کا سبب کیا تھا؟ دعوت اور عمل سے پہلے وہ علم حاصل کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ محترم سامعین و ناظرین، ایک نئی سیریز کے ساتھ ہم آپ کے سامنے حاضر خدمت ہیں۔ آپ کے سامنے الاصول الثلاثہ کے نام سے عقیدے کے موضوع پر مختصر رسالہ، اس کا مفہوم بیان کیا جائے گا۔ یہ رسالہ ماضی قریب کے بہت ہی عظیم سکالر شیخ الاسلام مجدد دعوت التوحید امام محمد بن عبد الوہاب بن سلیمان التمیمی رحمہ اللہ نے مرتب کیا ہے، جو ریاض کے قریب عیینہ نامی بستی میں 1115 کو پیدا ہوئے۔ اپنے معاشرے میں پھیلے ہوئی شرکیہ مظاہر اور دیگر رسوم و رواج کو دیکھ کر کے ان کی اصلاح کے لیے انہوں نے بہت بڑے اقدام کیے، جن میں توحید کی نشر و اشاعت اور شرک کی تردید تھی۔ شیخ اپنی بہترین خدمات کو انجام دیتے ہوئے 1206 ہجری کو اس دنیا فانی سے کوچ فرما گئے۔ شیخ نے بہت ساری عقیدے کے موضوع پر کتابیں تصنیف کی ہیں، جن میں ایک انتہائی مختصر رسالہ الاصول الثلاثہ کے نام سے بڑا معروف و مشہور ہے، جس میں شیخ نے 3 جو بنیادی قبر کے سوالات ہیں ان کو ڈسکس کیا ہے۔ رب کی پہچان، دین کی پہچان اور رسول کریم علیہ السلام کی معرفت اور پہچان کیا ہے۔ اس سے پہلے شیخ نے 4 مسائل کے نام سے علم و عمل، دعوت اور صبر کی تلقین کی ہے، اور اس کے ساتھ پھر انہوں نے انسان کی تخلیق کا مقصد، شرک کی سنگینی اور انسان اس کائنات میں کیوں آیا ہے، توحید کی اہمیت کیا ہے، اس کو بیان کیا ہے۔ ہم ابتدا میں 4 مسائل کو بیان کرنا چاہیں گے جو شیخ رحمہ اللہ نے بیان فرمائے ہیں، جن کی معرفت انتہائی ضروری ہے۔ شیخ فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شیخ نے رسالے کا آغاز بسم اللہ کے ساتھ کیا ہے، کتاب اللہ اور نبی کریم علیہ السلام کی اقتداء کرتے ہوئے، کیونکہ اللہ کی کتاب کا آغاز بسم اللہ کے ساتھ ہے، اور رسول کریم علیہ السلام بھی خط لکھتے بسم اللہ کے ساتھ آغاز کیا کرتے تھے۔ اسی طرح اپنے سے قبل علماء کی پیروی کرتے ہوئے کہ جنہوں نے بھی تصانیف لکھی ہیں، بسم اللہ سے آغاز کیا ہے۔ شیخ فرماتے ہیں "بعلم رحمک اللہ"، خوب جان لیں اللہ آپ پر رحمت فرمائے۔ یہ بہت بڑا ایک شیخ کا خوبصورت انداز ہے کہ آپ اپنے جو طلبہ ہیں، سننے والے ہیں، ان کو دعا کے ذریعے سے یاد کرتے ہیں۔ تو یہاں انہوں نے رحمت کی دعا کی ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ طلبہ کے لیے رحمت کی دعا کرنی چاہیے، اللہ سے رحمت کی طلبگار ہونا چاہیے۔ اہل سنہ والجماع اپنے طلبہ کے لیے وہ رحمت کی دعا کرتے رہے ہیں۔ استاد کو رحیم و کریم ہونا چاہیے، استاد جابر اور متشدد نہیں ہوتا ہے، اس لیے شیخ نے رحمک اللہ کہا ہے۔ آگے فرماتے ہیں انہ یجب علینا تعلم 4 مسائل، کہ ہم پر 4 مسائل کو سیکھنا ضروری ہے، یعنی یہ ہر ایک کے لیے فرض ہے، ہر مسلمان کے لیے ان 4 مسائل کو سمجھنا اور سیکھنا ضروری ہے۔ ان میں سے سب سے پہلا جو مسئلہ ہے، فرماتے ہیں العلم، علم ہے۔ علم کسے کہتے ہیں؟ علم کسی چیز کی ادراک کو کہتے ہیں، اور پختہ ادراک جس میں کسی قسم کا وہم نہ ہو، گمان نہ ہو۔ اور یہاں مراد معرفت الحق کی بدلیل ہی، کہ حق کو دلیل کے ساتھ پہچاننے کا نام علم ہے۔ اور علم حقیقی وہی ہے کہ جس میں رب کی پہچان حاصل ہو، رسول کریم علیہ السلام اور دین کی پہچان حاصل ہو۔ کفار اور مشرکین کے پاس علم تو تھا، اللہ عز و جل نے اس علم کا ذکر کیا ہے سورہ روم کے اندر، یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا، کہ یہ دنیا کی ظاہری زندگی کو جانتے ہیں، ان کے پاس دنیا کا علم ہے، اور حقیقی علم رب کی معرفت اور پہچان کا نام ہے، اور یہی علم انسان کو کامیاب کرتا ہے۔ شیخ نے فرمایا کہ یہاں علم سے کیا مراد ہے؟ وہ معرفت اللہ و معرفت نبیہ،
ومعرفت دین الاسلام بالادلہ، کہ رب ذوالجلال والاکرام کی پہچان، اس کے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان، اور اس کے دین اسلام کی پہچان دلیل کے ساتھ، یعنی دلیل کے ساتھ ہم نے پہچاننا ہے۔ رب کی پہچان، رب کے وجود کی پہچان، یہ عقل و نقل سے ثابت ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو آفاق کے اندر اور اسی طرح انسان کے اپنے نفس میں جو نشانیاں رکھی ہیں، اس سے رب کی پہچان بہت اچھے انداز سے ہو سکتی ہے۔ آفاق، آسمان و زمین کا ایک نظام یہ واضح کرتا ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اس کے پیچھے اللہ عز و جل کی ذات موجود ہے۔ اور اسی طرح انسان اپنے وجود پر غور کرے، انسان کی ہر چیز، انسان کی آنکھیں ہوں، انسان کا اندرونی نظام ہو، وہ واضح کرتا ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک وہی ایک ذات ہے جو ہمیں دنیا کے اندر قائم و دائم رکھے ہوئے ہے۔ اسی طرح رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی پہچان، دین اسلام کی پہچان دلیل کے ساتھ، یہ انتہائی ضروری ہے۔ علم آ جانے کے بعد، جب انسان کے پاس علم آ جاتا ہے، پھر ضروری ہو جاتا ہے دوسرا جو اہم مسئلہ ہے وہ العمل بہ، اس پر عمل کرنا ہے۔ جب ہم ان چیزوں کے بارے میں پہچان لیتے ہیں، رب کی پہچان آ جاتی ہے، دین اسلام کی پہچان آ جاتی ہے، اور نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان حاصل ہو جاتی ہے، تو پھر ان چیزوں پر عمل کرنا انتہائی ضروری ہے، اور بغیر عمل کے زندگی وہ بیکار ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مقدس کے اندر قوم یہود کی مذمت بیان کی ہے کہ جن کے پاس علم تھا لیکن عمل نہیں تھا۔ اللہ عز و جل نے ان کو گدھوں کے ساتھ تشبیہ دی ہے، کمثل الحمار یحملون اسفارا، کہ ان کی مثال اس طرح ہے کہ جس طرح گدھے اپنے اوپر کتابیں لادے ہوئے ہوں۔ گدھے کو علم کا اور کتابوں کا کیا قدر ہے، ان کو کتابوں سے کیا غرض ہے، تو ان کی مثال بھی ایسی ہی ہے جس طرح گدھے ہوں۔ اس لیے علم آ جانے کے بعد عمل کرنا انتہائی ضروری ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مقدس کے اندر اس امت کو بہترین امت قرار دیا ہے، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون المنکر، یہ ایک فریضہ اس امت کا ہے۔ اور اللہ نے یہ بھی فرمایا وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ الْخَيْرَ، تم میں ایک گروہ ہونا چاہیے جو خیر کی دعوت دینے والا ہو۔ تو خیر کی دعوت علم کی بنیاد پر ہو، جیسا کہ اللہ نے فرمایا ہے قُلْ هَٰذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ، نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیں کہ یہ میرا راستہ ہے، یعنی دعوت کا میدان یہ میرا راستہ ہے۔ ادعو الی اللہ، میں اللہ کی طرف دعوت دیتا ہوں، اللہ کے دین کی طرف دعوت دیتا ہوں، علی بصیرت، علم و بصیرت پر۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اگر علم ہوگا تو پھر انسان صحیح طور پر دعوت دے سکے گا، اگر علم نہیں ہے تو پھر انسان خود بھی گمراہ ہوگا، دوسروں کو بھی گمراہ کرے گا۔ اس لیے علم کی اہمیت سب سے پہلے ہے۔ چوتھے نمبر پر دعوت کے میدان میں انسان جب دیکھتا ہے دعوت دے رہا ہوتا ہے، اس میں بہت سی پریشانیاں آتی ہیں، مصائب آتے ہیں۔ قرآن مقدس میں حضرات انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کی تاریخ موجود ہے، ان کی ہسٹری موجود ہے، ان کے واقعات موجود ہیں کہ ہر امت میں جب نبی آئے تو ان لوگوں نے اپنے نبیوں کے ساتھ جو رویہ اختیار کیا وہ بہت ہی ایذا دینے والا، تکلیف دینے والا، یہ لازمی طور پہ ہوتا ہے۔ اس لیے شیخ نے فرمایا صبر الاضافی، دعوت کے میدان میں اگر کوئی تکلیف آئے تو پھر انسان کو صبر کرنا چاہیے، پی جانا چاہیے۔ اس کی دلیل کے طور پہ پھر شیخ نے قرآن مقدس کی بہت ہی اہم سورہ بیان فرمائی ہے، والدلیل قولہ تعالی۔ ان تمام چیزوں کی، ان چاروں مسائل کی دلیل کیا ہے؟ یہ بہت اہم میزہ اور خوبی ہے شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کی، کہ وہ قرآن کی اور حدیث کی دلیل پیش فرماتے ہیں کہ اس کی دلیل یہ ہے، اللہ کریم فرماتے ہیں والعصر ان الانسان لفی خسر، قسم ہے زمانے کی کہ بے شک تمام انسان خسارے کے اندر ہے۔ خسارہ گھاٹے کو کہتے ہیں۔ اس کی مثال یوں سمجھے کہ جیسا انسان کے پاس کوئی راس المال ہو، سرمایہ ہو، اور اسے محنت کرنے کے بعد نفع حاصل ہو جائے تو اچھا ہوتا ہے۔ اگر انسان کو نفع حاصل نہ ہو، راس المال بھی ضائع ہو جائے، خسارہ اٹھاتا ہے۔ تو یہاں انسان کے پاس جو اصل مال ہے وہ وقت ہے، اور یہ بہت ہی اس کے پاس محدود وقت ہے۔
اگر وہ اس وقت کو ضائع کر بیٹھتا ہے تو سراسر خسارے کے اندر ہے۔ ہاں، 4 لوگ اس خسارے سے بچ سکتے ہیں جن میں 4 صفات پائی جائیں۔ اللہ کریم نے آگے فرمایا ہے الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ہاں وہ لوگ جو ایمان لے آئے اور انہوں نے نیک اعمال کیے۔ ایمان لے آئے، ایمان علم کو لازم ہے، یعنی علم ہوگا تو ایمان کی معرفت ہوگی۔ اس سے شیخ نے استدلال کیا ہے کہ علم ایمان سے مقدم ہے، علم ہو اور اس کے بعد کہ وعملوا الصالحات، نیک اعمال ہوں، اور تیسرے نمبر پر وتواصوا بالحق، اس حق بات کی جو قرآن و سنت پر مبنی ہے، اس کی دعوت کو ایک دوسرے کو پیش کرنا، وتواصوا بالصبر، پھر ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرنا، کیونکہ یہ دعوت کا میدان پھولوں کی سیج نہیں ہے۔ انبیاء علیہ السلام کی سیرت سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ دعوت کے میدان کے اندر مشکلات آتی ہیں۔ خود رسول کریم علیہ السلام، آپ کے صحابہ کرام نے اس راستے کے اندر مصائب جھیلے ہیں اور لوگوں کے طعنے برداشت کیے ہیں، ان کے جو ضربے ہیں وہ برداشت کی ہیں، اور پھر ہمیں یہ درس دیا ہے کہ آپ نے بھی صبر کا مظاہرہ کرنا ہے، اس لیے صبر انتہائی ضروری ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ کا قول نقل کیا ہے شیخ رحمہ اللہ نے کہ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، امام شافعی رحمہ اللہ محمد بن ادریس شافعی اپنے وقت کے بہت بڑے امام تھے فقہ کے اور حدیث کے۔ وہ فرماتے ہیں لو ما انزل اللہ حجتا علی خلقہ الا هذه السورۃ لکفتہم۔ امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے یہ قول تفسیر ابن کثیر میں نقل کیا ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر اللہ سبحانہ وتعالی اپنی مخلوق پر حجت کو قائم کرنے کے لیے صرف یہی صورت اتار دیتے، یہی کافی ہوتی کہ وہ سیکھ لیں، عمل کر لیں، دعوت پیش کر لیں، صبر کر لیں، یہی جو ہے صورت ان کے لیے کافی ہوتی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اس صورت کی کتنی اہمیت ہے کہ اس میں اللہ سبحانہ وتعالی نے پورا خلاصہ بیان کر دیا ہے، یعنی زندگی کا نچوڑ بیان کر دیا ہے۔ تو باقی قرآن کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے پورے قرآن کو انسانیت کے لیے حجت قرار دیا ہے۔ یہی قرآن ہمارے لیے حجت بھی ہو سکتا ہے اگر ہم اس قرآن کو پڑھیں گے، اس پر عمل کریں گے، اس کی دعوت کو آگے پہنچائیں گے، یہی قرآن کل قیامت کے روز ہمارے لیے دلیل بن سکتا ہے، ہمارے لیے حجت بن سکتا ہے۔ اگر ہم اس کو پڑھیں گے نہیں، اس کی تعلیم حاصل نہیں کریں گے اور اس کے مطابق عمل نہیں کریں گے، اس کی دعوت آگے پیش نہیں کریں گے، یہی قرآن ہمارے خلاف حجت دلیل بن سکتا ہے۔ پھر امام بخاری رحمہ اللہ، محمد بن اسماعیل بخاری، محدثین میں بہت بڑا نام ہے، امیر المؤمنین فی الحدیث کا قول نقل کیا ہے، باب العلم قبل القول والعمل، یہ کتاب العلم میں امام بخاری رحمہ اللہ نے یہ باب قائم کیا ہے کہ قول و عمل سے پہلے علم کا ہونا ضروری ہے، یعنی انسان کو چاہیے کہ وہ دعوت اور عمل سے پہلے وہ علم حاصل کرے۔ علم کا حصول انتہائی ضروری ہے۔ دلیل کیا دی ہے؟ والدلیل قولہ تعالی، اللہ کے اس فرمان کی دلیل پیش فرمائی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، جان لیجئے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اپنی لغزش کی اللہ سے معافی طلب کیجیے، اہل ایمان مردوں کے لیے، عورتوں کے لیے۔ یہاں امام بخاری فرماتے ہیں فَبَدَأَ بِالْعِلْمِ قبل القول والعمل، اللہ سبحانہ وتعالی نے قول یعنی لا الہ الا اللہ والعمل اور بس استغفار سے پہلے اللہ نے علم کا ذکر کیا، فعلم کا ذکر کیا ہے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ قول و عمل سے پہلے علم کا ہونا ضروری ہے۔ اگر علم نہیں ہے تو پھر ہم صحیح طور پر عمل نہیں کر سکتے۔ قوم یہود کی گمراہی کا سبب کیا تھا؟ کہ ان کے پاس علم تھا لیکن عمل نہیں تھا۔ اللہ عز و جل نے ان کی مذمت بیان فرمائی ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے علم اور عمل لازم ملزوم ہے۔ قوم نصارہ کے پاس علم نہیں تھا، عمل تھا، لیکن اللہ سبحانہ و تعالی نے ان کی بھی مذمت بیان کی ہے، ان کو بھی گمراہ قرار دیا ہے، کیونکہ اگر علم نہ ہو، علم کے بغیر انسان عمل کرے تو گمراہی کی طرف جاتا ہے۔ اس لیے ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ سب سے پہلے وہ علم یعنی علم شرعی حاصل کرے، اور خاص طور پر جو بنیادی علوم ہیں، رب کی معرفت ہے، نبی کی معرفت ہے، دین اسلام کی معرفت ہے،
اس کو سیکھنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ان باتوں کو سن کر ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین۔